تنقید ادبی سماجیات اردو مصنفین چند نئے زاویے، تنقید اور جدید تنقیدی نظریات۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، لاہور۔ تنقید ادبی سماجیات اور اردو تخلیق کا چند سماجیاتی جہات۔ سید سجاد ظہیر بننے بھائی انگلستان سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے جب ہندوستان پہنچے تو آزادی فکر کی دھن سمائی اور ان بندشوں سے جا ٹکرائے جو سیاسی غلامی ہی میں نہیں، فکر اور ذہن کی غلامی میں پورے ملک اور خصوصاً اپنے فرقے کو جکڑے ہوئے ہیں یا جکڑے ہوئے تھیں۔ خدا اور اس کی مشیت پر اندھا اعتقاد کے قوت عمل کو سلب کرتا تھا اور مذہب کی پابندیوں پر ایسا بھروسہ کہ انسانوں کے درمیان مساوات کے بجائے تفریق پیدا کرتا تھا، اور ایک بے اطمینانی کا اظہار تھا جنہیں ہم انگارے کے افسانے کہتے ہیں، جنہوں نے ذہنی غلامی کی زنجیروں کو اتار کر پھینکنا چاہا، لیکن وہ ذہنی زنجیریں یعنی انٹلیکچوئل فریڈم نصیب ہی نہیں تھی، تو وہ زنجیریں ذہنی یا فکری سطح پر انسان پابا زنجیر جس طرح ہوتا ہے جسمانی طور پر، اس عہد میں انسان ذہنی طور پر غلامی کا شکار تھا، جیسا کہ نون میم راشد کی نظم زنجیر کو ایک لحاظ سے کوٹ کیا جا سکتا ہے۔ گوشہ زنجیر میں ایک نئی جنبش ہویدا ہو چلی، سنگ خارا ہی سہی، خارے مغیلاں ہی سہی، دشمن جاں ہی سہی، دوست سے دستو گریباں ہی سہی، یہ بھی تو شبنم نہیں، یہ بھی تو مخمل نہیں، دیبا نہیں، ریشم نہیں، ہر جگہ پھر سینہ نخچیر میں ایک نیا ارما، نئی امید پیدا ہو چلی۔ حجلے سیمی سے تو بھی پیلائے ریشم نکل، وہ ہنسی اور دور افتادہ فرنگی عورتیں تو نے جن کے حسن روز افزوں کی زینت کے لیے سالہا بے دست و پا ہو کر بنے ہیں تارہائے سیم و زر۔ وہ ہنسی اور دور افتادہ فرنگی عورتیں تو نے جن کے حسن روز افزوں کی زینت کے لیے سالہا بے دست و پا ہو کر بنے ہیں تارہائے سیم و زر، ان کے مردوں کے لیے بھی آج ایک سنگین جال ہو سکے تو اپنے پیکر سے نکال۔ شکر ہے دنبالہ زنجیر میں ایک نئی جنبش، نئی لرزش ہویدا ہو چلی، کو ہزاروں ریگزاروں سے صدا آنے لگی، ظلم پروردہ غلاموں بھاگ جاؤ، پردہ شبگیر میں اپنے سلاسل توڑ کر چار سو چھائے ہوئے ظلمات کو اب چیر جاؤ، اور اس ہنگامے باد آورد کو ہیلائے شبخوں بناؤ۔ یہ نون میم راشد کی نظم زنجیر میں ایک تو بالکل واضح اشارہ ملتا ہے کہ یہ کلونیل پیریڈ کی نو آبادیاتی عہد کی نو آبادیاتی دور میں کہی جانے والی نظم ہے، یعنی نون میم راشد ایک طرح سے امپیریل طاقت، سامراجی طاقت، برطانوی طاقت، ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں، اور ان کا انتقام کئی ایک لحاظ سے ظاہر ہے کہ جب انسان ایک طاقت سے ٹکرانے کی صلاحیت سے عاری ہو تو پھر ایک تخلیق کار کے روپ میں امیجنیشن کی سطح پر، متخیلہ کی سطح پر وہ کس سے انتقام لینا چاہتا ہے؟ وہ انتقام لینا چاہتا ہے دور کے علاقوں سے آئی ہوئی، یعنی برطانیہ سے آئی ہوئی فرنگی عورتوں سے وہ انتقام لینا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ انتقام اس لیے لینا چاہتا ہے کہ شاعر کے خطے
کے وسائل لوٹ کر وہ اپنے وہاں لے گئے، اور یہ سلسلہ بتدریج جاری و ساری رہا۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کے اندر ایک انتقام کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ہم نور میم راشد کو دیکھتے ہیں تو نور میم راشد کو یہاں ایک طرح سے ہمیں وہ شعور ملتا ہے جسے ہم پوسٹ کلونیل تھیوریز میں پڑھتے ہیں، پوسٹ کلونیل تھیوریسٹ کے ذریعے جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ نوآبادیاتی دور میں کس طرح سے یورپین ممالک نے اپنے جکڑ بند میں، اپنے حصار میں، اپنی جبریت میں لیا دنیا کے متعدد ممالک کو۔ یہی وجہ ہے کہ نور میم راشد نے گوشائے زنجیر میں ایک نئی جنبش ہویدا ہو چلی ایسی نظم کہی۔ اچھا، جب ہم انگارے کی طرف مراجعت کرتے ہیں تو انگارے ایک ایسی کتاب تھی جس میں افسانہ نگاروں کے، ترقی پسند افسانہ نگاروں کے، ترقی پسند فکر رکھنے والے افسانہ نگاروں کے افسانے شائع کیے گئے شامل تھے۔ 1935 میں یہ افسانوی مجموعہ شائع ہو کر منصہ شہود پر آیا۔ کتاب پر فحاشی اور مذہبی دل آزاری کے سبب پابندی لگ گئی اور نوجوانوں کے دلوں کو کچھ تسکین ملی کہ آخر کار ان کی تحریریں رائے گاہ نہ گئی۔ نوجوان کون تھے؟ ظاہر ہے سجاد ظہیر تھے، اس عہد کے نوجوان سید سجاد ظہیر بننے بھائی، اور ظاہر ہے محمود الظفر تھے، اور دیگر دو لکھنے والے جن میں رشید جہاں کا نام بھی شامل ہے۔ ان کے اثرات البتہ دو مختلف طریقوں پر ہویدا ہوئے۔ ایک تو قدیم تصورات کی بت شکنی کی شکل میں جو بالآخر مراجعیت کی طرف لے جاتے تھے، یہ بھی آزاد خیالی کی ایک شکل تھی جس سے گزر کر یورپ کی ان ادبی اور فنی تحریکوں تک پہنچا جا سکتا تھا جو اس وقت تعصب، تنگ دلی اور یکسانیت سے نبرد آزما تھیں، لیکن ان کی حیثیت فنی اعتبار سے تجربوں کی تھی جو فرد کی انفرادیت کی بے کراں آزادی کی نغمہ خواں تھی، مگر آزادی کو غیر مشروط مانتی تھی اور خود اپنا کوئی منضبط اور مرتب تصور نہ رکھتی تھی۔ دوسرے وہ ادبی اور نیم سیاسی تحریکیں تھیں جو ایک متبادل لائحہ عمل بھی رکھتی تھیں اور اسی لائحہ عمل کو پیش کرنے کی انقلابی آزادی چاہتی تھیں۔ اس دور میں دو اہم ادبی مرکز ابھرے اور دونوں کی واضح خصوصیات، دونوں کے واضح اوصاف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جہاں اختر حسین رائے پوری، سعادت حسن منٹو، اسرار الحق مجاز، حیات اللہ انصاری، علی سردار جعفری، رشید جہاں، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی وغیرہ زیر تعلیم تھے۔ زمانہ سر راس مسعود کی وائس چانسلری کا تھا، یعنی سر راس مسعود اس وقت وائس چانسلر تھے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے، جو اقبال کے ذاتی طور پر دوست بھی تھے اور کشادہ دل اور کسی قدر آزاد خیال بھی تھے۔ دوسرا دور تھا لاہور، دوسرا مرکز لاہور، جہاں مغربی تعلیم یافتہ نوجوانوں کا حلقہ ادبی اثر قائم کیے ہوئے تھا۔ یہاں لاہور میں پطرس بخاری، ایم ڈی تاثیر اور مہر و سالک اور چراغ حسن حضرت کے سائے میں نئی نسل پروان چڑھ رہی تھی۔ نیازمندانے لاہور کے حلقے میں اردو کی ادبی وراثت میں مغربی ادبیات کا رنگ بھی شامل تھا، اور جب ہم مغربی بنگال کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے ایک بہت بڑے لکھنے والے یعنی ٹیگور ایسے مصنف ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے اسی انداز میں لکھا اور بہت سارے لکھنے والوں کو متاثر کیا، یعنی جو ڈاؤن ٹو ارتھ پیپلز ہیں ان کی بھی بات کی۔ جب ہم نیازمندانے لاہور کی طرف آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
وہ یورپ سے پڑھ کر آئے تھے اور ان کے ذہن و فکر پر مغربی ادبیات کا اثر تھا، اور اسی لیے تعجب کی بات نہیں ہے کہ اسلوب اور حیت دونوں کے اعتبار سے مغربی اثرات یہیں سے ابھرے. یعنی وہ تمام نوجوان اس وقت کے جو تعلیم حاصل کر کے آئے تھے برطانیہ سے، جو تعلیم حاصل کر کے آئے تھے یورپ سے، تو جب وہ لاہور میں آتے ہیں تو وہ جب نظم تخلیق کرتے ہیں یا افسانوی ادب یا نثر تخلیق کرتے ہیں تو ان کے اسلوب پر اور ان کی نظموں کو لے کر اگر ہم بات کریں تو حیاتوں پر مغربی اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں. اسی دور میں میرا جی اور نون میم راشد ہی نہیں، فیض احمد فیض بھی نمایاں ہوئے اور انہوں نے بھی ابتدائی دور میں مغربی طرز پر شعری تجربے کیے. ظاہر ہے جب ہم انگارے کا ذکر کرتے ہیں، انگارے کے افسانوں کا ذکر کرتے ہیں، تو انگارے وہ مجموعہ ہے جو 1932 میں شائع ہوا، جس میں سجاد ظہیر کے افسانے شامل ہیں، جس میں محمود ظفر کے افسانے شامل ہیں، جس میں رشید جہاں کے افسانے شامل ہیں وغیرہ وغیرہ. تو مذکورہ جو افسانوی مجموعہ ہے وہ ایک لحاظ سے ابتدائی نوعیت کا حامل افسانوی مجموعہ کہا جا سکتا ہے. فنی حوالے سے، فکری اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ انگارے کے افسانے جنہوں نے ذہنی و فکری غلامی کا جکڑ بند اتار پھینکنا چاہا، زنجیریں تو نہ پگھلی. لیکن اس ضمن میں پھر نون میم راشد کی نظم زنجیر کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، زنجیر کو دیکھا جا سکتا ہے. یعنی نون میم راشد نے کہا تھا گوشہ زنجیر میں ایک نئی جنبش ہویدا ہو چلی. یعنی یہ تو ہوا نا کہ ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر تو پھینکا گیا، اس سے اتھل پتھل تو ہوئی، اس سے لہریں تو پیدا ہوئی، اس سے دائرے تو بنے. یعنی ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور ظاہر ہے کہ آگے چل کر جو ہے ہمیں دو بڑے مرکز دیکھنے کو ملتے ہیں ادبی حوالے سے، جس میں ہمیں جو ہے وہ متعدد لکھنے والے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو اختر حسین رائے پوری وغیرہ وغیرہ لکھنے والے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور دوسری طرف نیاز مندانی لاہور کے لکھنے والے جن میں مغرب سے تعلیم یافتہ نوجوان شامل تھے اس وقت کے، ایم ڈی تاثیر وغیرہ. اور ظاہر ہے کہ ان کے اثرات یا ان کے ادب میں مغربی حیاتوں کے اثرات اور ان کے اسالیب پر بھی وہ مغربی فکر کے اثرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اسرار الحق مجاز کا مصرع ہے، میں کہ خود اپنے مذاق طرباگی کا شکار، اور یہ مبالغہ نہیں ہے. یعنی مجاز کا مصرع ہے میں کہ خود اپنے مذاق طرباگی کا شکار، اور یہ مبالغہ نہیں ہے. مجاز نے اس زمانے میں جب ہندوستان کے مہذب کلچرڈ سماج میں عورت ایک جنس کم عیار تھی، عورت کو مرد کے برابر درجہ دینے کا خواب دیکھا تھا، اور اسی خواب کے سانچے میں اپنی رفیقہ حیات کا تصور بھی کیا تھا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ جس عورت پر نگاہ انتخاب ٹھہری وہ شادی شدہ تھی. زہرا ڈاکٹر انصاری کی منہ بولی بیٹی تھی، اور ڈاکٹر مختار الدین انصاری ایک زمانے میں کانگریس کے صدر نامزد ہو رہے تھے، اور رہنما اور خالدہ ادیب خانم پر نظم دونوں اس شیفتگی کی گواہی دیتی ہیں جو مجاز کو عورت اور مرد کے برابری کے رشتے سے تھی، جس میں پردے کی مخالفت، پردہ اور عصمت، جہاد آزادی یا جہاد زندگانی میں برابر کی شرکت، خالدہ ادیب خانم اور مرد اور عورت کے ایک قریبی اور وفادارانہ تعلق، تم میرے پاس اب آئی ہو تو کیا آئی ہو، اور معاشرے میں عورت کے انقلابی مرتبے، تو ارض و سما بہتی کے تصورات سے ظاہر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی نظمیں بھی، یعنی اسرار الحق مجاز کی نظمیں بھی عورت کے محض آرائشی یا لذت پسندانہ تصور سے آزاد ہیں، اور عورت کو ایک فعال، متحرک اور قابل احترام ہستی کی طرح دیکھتے ہیں. کم سے کم ان کی شاعری میں عورت قابل پرستش نہیں بلکہ
زندگی کی ان کی جدوجہد میں وہ عورت برابر کی شریک ضرور ہے، اسی لیے رزمیہ نظموں میں بھی عورت پورے احترام اور مجاہدانہ تیور کے ساتھ در آئی ہے۔ ایک لحاظ سے مجاز کی شاعری کو تانیسی نقطۂ نظر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پاسے ناموس نگاران جہاں ہے تو اٹھو۔ اختر حسین رائے پوری کے مشورے سے اسرار الحق مجاز نے 1936 سے پہلے ہی انقلابی شاعری کی ابتدا کر دی تھی، جس کا صحرا بعد کو ترقی پسند تحریک کے سر بندھا۔ ان کی نظموں کی کئی جہات تھیں، کئی ایک پہلو تھے اور کئی ایک پہلو ہیں، اور یہی بات ان کی سیرت اور زندگی کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ ان کی فطرت میں قرار نہیں تھا اور اسی لیے بڑی مدت تک کسی ایک طرز زندگی کے معمولات گزاری ان کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی تھی اور اس سماد صفت شخصیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ وہ ساری روایتیں ان کی کردار سازی میں شامل ہو گئی تھی جو ان کے دور کے بزرگوں نے رائج کر دی تھی۔ ان میں شراب نوشی ہی نہیں، شراب کو ایک اسلوب زندگی کا حصہ سمجھنا اور اسے اسی طرح برتنا بھی شامل تھا۔ پھر اس کے ساتھ روایت شکنی اور آزاد روی بھی جزو غالب تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم اسرار الحق مجاز کی ڈیتھ کا منظر ذہن میں لاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسرار الحق مجاز شراب اس قدر کثرت سے پیتے تھے۔ مجھے یہ بات ابصار عبدالعلی صاحب نے جو لکھنؤ کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ واقعہ ان کی زبانی میں نے سنا تھا کہ مجاز صاحب کی ڈیتھ 1952-53 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوئی، تو مجاز صاحب نے اس قدر زیادہ شراب پی ہوئی تھی، دیسی شراب جسے ٹھرا کہتے ہیں، وہ پی ہوئی تھی اور انہیں نمونیا ہو گیا، اور وہ اس قدر مطلب سردی کا موسم تھا، ٹھنڈ تھی، اور وہ ایک لحاظ سے جو ہے جب پتہ چلا تو وہ مردہ حالت میں یعنی ہاسپٹل کے راستے میں ہی جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو شراب ان کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا، ان کا اسلوب حیات بن چکا تھا، اور اس ضمن میں وہ کہتے ہیں یعنی اسرار الحق مجاز کہتے ہیں، خوب پہچان لو اسرار ہوں میں، جن سے الفت کا طلبگار ہوں میں، عشق ہی عشق ہے دنیا میری، فتنہ عقل سے بیزار ہوں میں، عیب جو حافظ و خیام میں تھا، ہاں کچھ اس کا بھی گناہ گار ہوں میں۔ اب وہ ایک لحاظ سے حافظ و خیام کی سنت پر عمل پیرا نظر آتے ہیں۔ اس اعتراف میں جو کمی رہ گئی تھی وہ طفلی کے خواب میں پوری ہو گئی۔ مجاز صاحب کی نظم ہے طفلی کے خواب۔ طفلی میں آرزو تھی کسی دل میں ہم بھی ہوں، طفلی میں آرزو تھی کسی دل میں ہم بھی ہوں، ایک روز سوز و ساز کی محفل میں ہم بھی ہوں، ایک روز سوز و ساز کی محفل میں ہم بھی ہوں، چھیڑا تھا ساز حضرت سعدی نے جس جگہ، چھیڑا تھا ساز حضرت سعدی نے جس جگہ، اس گل ستا کے شوخ انادل میں ہم بھی ہوں، ایک لشکر عظیم ہو مصروف کارزار، لشکر کے پیش مقابل میں ہم بھی ہوں، چمکے ہمارے سر پہ بھی شمشیر آبدار، چمکے ہمارے سر پہ بھی شمشیر آبدار، ہنگامے جنگ مرغائے باطل میں ہم بھی ہوں، قدموں پہ جن کے تاج ہیں اقلیم دہر کے، ان چند کشتگان غم دل میں ہم بھی ہوں، قدموں پہ جن کے تاج ہیں اقلیم دہر کے، ان چند کشتگان غم دل میں ہم بھی ہوں۔ طفلی کے خواب، اس بیان میں زندگی اور شخصیت کا وہی روپ ملتا ہے، مجاز صاحب کی زندگی کا، ان کی شخصیت کا وہی روپ ملتا ہے، یعنی انہوں نے شراب کو اپنا اسلوب حیات بنا لیا تھا۔ البتہ عورت کا تصور وہ نہیں ہے جو اس سے قبل رائج تھا۔ مجاز کی شاعری میں پہلی بار عورت کو ایک مساوی درجہ دیا گیا اور اسے مرد پر انحصار سے آزاد ہونے کی تمنا کی گئی۔
تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. یا پھر یہ کہ تیرے زیر نگیں گھر ہو، محل ہو، قصر ہو، کچھ ہو، میں کہتا ہوں کہ تو ارض و سما لیتی تو اچھا تھا. یا پھر مجاز میں یہ عشق کے والہانہ پن کے باوجود عورت کا احترام اور اس سے زیادہ اس کے انفرادی وجود کا اعتراف دیکھنے کو ملتا ہے یا جسے محسوس کیا جا سکتا ہے. عشق کا بھی جو تصور مجاز کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے اس میں سوقیت نہیں ہے، اس میں عیاشی کا عنصر تقریباً مفقود ہے. ایک کلچرڈ انسان ہونے کا اندازہ ہوتا ہے. وہ آلودگی سے دامن کشاں ہیں. یہ اور بات ہے کہ آرزو مندی اس کی فطرت اور صنف نازک اس کی کمزوری ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا وہ تصور ہے جو عشق سے عبارت ہے. مجاز لکھنوی کی ترقی پسندانہ سوچ بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور ادبی سماجیات کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو عورت کا جو تصور مجاز لکھنوی کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ان کی نظموں میں دیکھنے کو ملتا ہے، وہ ایک لحاظ سے احترام کے رشتے سے متصف ہے. اردو دو نہایت اہم ادبی مراکز سے اپنے دامن کو مالا مال کرنے والی زبان ہے، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں مراکز کا ذکر جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے. یعنی ایک مرکز علی گڑھ کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے اور دوسرا مرکز جو ہے وہ لاہور کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. یعنی ایک مرکز میں لکھنے والے جو ہیں وہ اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں. اسرار الحق مجاز کا تعلق جو ہے وہ علی گڑھ مرکز کے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے یہاں ترقی پسندانہ سوچ بھی ہے، اور ان کے یہاں عورت کا ایک ایسا تصور موجود ہے جس میں عورت سے والہانہ عشق کی بھی ایک صورت ہے اور عورت سے احترام کی بھی ایک صورت ہے. علاوہ بری انقلاب کی طرف بھی مجاز کے ہاں نرمی اور گداز کا لہجہ ملتا ہے. فیض احمد فیض نے آہنگ کے دیباچے میں، یعنی جو مجاز صاحب لکھنوی کا شعری مجموعہ آہنگ ہے، اس کا دیباچہ فیض احمد فیض نے لکھا، اور فیض نے آہنگ کے دیباچے میں اسی بنا پر مجاز کو انقلاب کا ڈنڈورچی کے بجائے انقلاب کا مطرب بتایا ہے، لکھا ہے. فیض احمد فیض آہنگ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں، مجاز انقلاب کا ڈنڈورچی نہیں، انقلاب کا مطرب ہے. اس کے نغمے میں برسات کے دن کی سی سکون بخش خلقی ہے، اور بہار کی رات کی سی گرم جوش تاثر آفرینی. یہ دیکھیے، یہ وہ بڑی بات ہے جو مجاز کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ وہ ڈنڈورا نہیں پیٹ رہے انقلاب کا، بلکہ انقلاب جو ہے وہ ان کے اندر سے پھوٹ رہا ہے، یعنی ان کے کلام سے پھوٹ رہا ہے. انقلاب مجاز کہ ہاں جوش ملیح آبادی کی طرح گھن گرج، شکست و ریخت، توڑ پھوڑ، اکھاڑ پچھاڑ اور محض خون خرابے یا انارکیزم کا نام نہیں. حالانکہ اسے بھی وہ انقلاب کا حصہ ضرور تسلیم کرتے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ انقلاب ان کے نزدیک تعمیر نو اور آزادی کا نام ہے. ذہنی اور فکری آزادی اور جسمانی آزادی جو ہر طبقے کے انسانوں کے خوابوں کی تعبیر ہو اور ان کے ذات اور ان کی ذات کی تکمیل کر سکے. اس منزل تک پہنچنے میں اندھیری رات کے مسافر کو فنا کے آہنی وحشت اثر قدموں کی آہٹ سے سابقہ پڑے گا، اور اپنے چمن اور غیروں کے چمن پر برسنے والے ابر اور کڑکنے والی برق سے بھی. لیکن اس کی مجموعی تصویر دہشتناک نہیں ہے، بلکہ آخرکار اس کا تصور نشاط سے بھرپور ہے، نشاط سے مملو ہے. سرخ ہوں گے خون کے چھینٹوں سے بام و در تمام.
سرخ ہوں گے خون کے چینٹوں سے بام و در تمام، اس طرح لے گا زمانہ جنگ کا خونی سبق، آسماں پر خاک ہوگی فرق پر رنگ شفق، اور اس رنگ شفق پر با ہزاراں آب و تاب، جگمگائے گا وطن کی حریت کا آفتاب۔ اس طرح کی فکر یعنی انقلاب کے بعد کچھ نشاط انگیز تصویریں بھی ہیں، یعنی ایک نظم پہلا جشن آزادی، اس میں مجاز نے کہا ہے یہ انقلاب کا مجدہ ہے، انقلاب نہیں، یہ آفتاب کا پرتو ہے، آفتاب نہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنی ایک نظم وطن آشوب میں بھی یہ ماتم کیا ہے، کوئی بتائے عظمت خاک وطن کہاں ہے اب، کوئی بتائے عظمت خاک وطن کہاں ہے اب، کوئی بتائے غیرت اہل وطن کو کیا ہوا۔ بھائی ہما انقلاب کے کسی قدر رجائی اور دل فریب تصور کے باوجود انقلاب کی خواہش اور اس کی طرف جوش ملیح آبادی ہی کی طرح مجاز کہ یہاں بھی شاعری کا ایک اہم موضوع ہے، اور اس میں ایک طرح کا تڑپ کا، انقلاب کی خواہش کا جذبہ بھی موجود ہے۔ آزادی کے اسی شدید تصور نے، آزادی کی اسی شدید خواہش نے ان سے نظم تخلیق کروائی، بول اری او دھرتی بول اور مزدور ہیں ہم جیسے گیت لکھوائے، اور جلا وطن کی واپسی جیسی نظمیں تخلیق کروائیں۔ خدا کے بارے میں بھی ایک جگہ نہیں متعدد جگہ مجاز نے بغاوت کا چھوٹا سا علم بلند کیا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ خدا سے جو جتنا گستاخ اور محبوب سے جتنا محتاط ہے وہ اتنا ہی بڑا شاعر ہے، اور اس سلسلے میں خیام و حافظ اور غالب سے لے کر اقبال تک کے کلام سے مثالیں رشید احمد صدیقی نے پیش کی تھی۔ مثلا اقبال کی نظم للکار، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ خدا سے چھیڑ چھاڑ بلکہ ناآسودگی کی مثالیں اسرار الحق مجاز کے ہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، جو اس دور کے مزاج کو ظاہر کرتی ہیں۔ مجاز کہتے ہیں خدا سویا ہوا ہے، اہرمن محشر بدامہ ہے، مگر میں اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہی جاتا ہوں۔ دوسری جگہ ایک مختلف انداز میں کہا ہے، تمام مذاہب پر طنز کرتے ہوئے مجاز نے کہا ہے، ایک نہ ایک مذہب کی سائے خام بھی ہوتی رہی، اہل دل پر بارش الہام بھی ہوتی رہی، آسمانوں سے فرشتے بھی اترتے ہی رہے، نیک بندے بھی خدا کا کام کرتے ہی رہے، اہل سیف اٹھتے رہے، اہل کتاب آتے رہے، ای جناب اٹھتے رہے اور آن جناب آتے رہے، حکمراں دل پر رہے، صدیوں تلک اسنام بھی ابر رحمت بن کے چھایا، دہر پر اسلام بھی، مسجدوں میں مولوی خطبے سناتے ہی رہے، مندروں میں برہمن اشلوک گاتے ہی رہے، آدمی منت کشے ارباب عرفاں ہی رہا، درد انسانی مگر محروم میں درما ہی رہا، آدمی منت کشے ارباب عرفاں ہی رہا، درد انسانی مگر محروم درما ہی رہا۔ یہ مجاز کی نظم خواب سحر ہے، اور اس میں انہوں نے برہمن کے اشلوک گانے اور مندر میں جانے، لیکن انسان کا احترام اور انسان کے لیے اچھا کرنا، وہ سارا ایلیمنٹ جو ہے اس کو ایک طرح سے تخلیقی انداز میں طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ جہاں تک غیر معمولی طرز زندگی اختیار کرنے کا سوال ہے، یا یوں کہیے کہ معمولی طرز زندگی اختیار نہ کرنے کا سوال ہے، مجاز لکھنوی کی سیمابی صفت نے کسی جگہ بھی قلات سے بیٹھنے نہیں دیا انہیں، وہ اپنے آپ کو اس دور کے مروجہ سانچے میں نہ ڈھال سکے۔ مجاز لکھنوی کے ان فوان شباب کے دور کی تصویر اتفاق سے مشتاق احمد یوسفی کے ہاں بڑی عارفانہ بے باکی سے ملتی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں، کوٹ آب گم میں صفحہ نمبر 290 ہے، لکھتے ہیں
اس زمانے کی جنسی محرومی اور گھور گھٹن کا آپ بالکل اندازہ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ آپ اس وقت تک بالغ نہیں ہوئے تھے۔ مجاز نے جھوٹ نہیں کہا تھا، موت بھی اس لیے گوارا ہے، موت آتا نہیں ہے، آتی ہے۔ صاحب یقین جانیے عالم یہ تھا کہ اس زمانے میں عورت کا ایکس رے بھی دکھا دیا جاتا تو لڑکے اس پر دل و جان سے عاشق ہو جاتے، انکوٹ۔ اسی طرح آب گل میں صفحہ نمبر 329 مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں، کوٹ، 1930 کی بھیانک عالمگیر کساد بازاری اور بے روزگاری کی تباہ کاریاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں، مانا کہ 1 روپے کے گیہوں 15 سیر اور اصلی گھی 1 سیر ملتا تھا، لیکن 1 روپیہ تھا کس کے پاس، انکوٹ۔ یہ ہے اس عہد کی بھیانک عالمگیر کساد بازاری، اور اس وقت بھی پوری دنیا ایک بہت ہی ایک بری سچویشن سے جوجھ رہی ہے، اور اس وقت ظاہر ہے کہ پوری دنیا ایک بہت بڑی مہاماری کا سامنا کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اقتصادی صورتحال اس دور کی بھی بہت ناگفتگو ہے۔ اس دور کی اعصاب زدہ زندگی کی تصویر حضرت موہانی کے یہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ حضرت موہانی کے لفظوں میں میرے شوق کی بلندی، میرے حوصلوں کی پستی ایک مصرے میں کھینچ دی ہے، ایک تصویر جو اس زمانے کی تصویر ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ وہی تھا جو مجاز کے ساتھ ہوا، یعنی اعصاب کی شکستگی جو شراب کے نشے اور مایوسی اور دل شکنی سے چور چور ہو گئے تھے، اور بالآخر رانچی کے دماغی امراض کے ہسپتال میں پہنچے اور وہیں زیر علاج رہے، اور وہاں سے واپسی کے چند سال بعد ہی انتقال کر گئے۔ ظاہر ہے کہ انتقال کا ایک سبب جو ہے وہ کثرت مے نوشی تھا، اور 1953 کی بات میری یادداشت میرا ساتھ دے رہی ہے۔ ابصار عبدالعلی صاحب وہ بھی وفات پا چکے ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ انہوں نے مجاز لکھنوی کی وفات کے بارے میں جو منظر بیان کیا وہ بھی ناگفتگو ہے، جیسے اعصاب کی یہ شکستگی اور اس کا یہ انجام بھی سعادت حسن منٹو اور میرا جی ہی کی طرح کا معلوم ہو، کم سے کم حساس اور منفرد فنکاروں کے لیے۔ فیض احمد فیض اور ادبی سماجیات، جب ہم فیض صاحب کو دیکھتے ہیں تو فیض صاحب کی شاعری کے 2 رنگ تو نمایاں رنگ ہیں۔ ایک ان کا ایمائی انداز بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، وہ میٹافر کے ذریعے اپنے کلام میں ایک طرح کی تہداری پیدا کرتے ہیں۔ فیض صاحب ظاہر ہے کہ 1936 کی ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستہ تھے۔ میرا جی نون میم راشد حلقہ ارباب ذوق لاہور سے وابستہ تھے، بلکہ اس کے بنیاد گزاروں میں شامل کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ فیض احمد فیض کا مجموعہ نقش فریادی منصہ شہود پر آیا تو فیض احمد فیض کی نظم رقیب سے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ مجاز کے بعد کا زمانہ فیض احمد فیض کا زمانہ ہے، مجاز اپنے دور میں بہت معروف تھے، اور مجاز کے بعد فیض صاحب اپنی شہرت کی بلندی کو پہنچے، اور اس کے ساتھ ہی ہم منقسم وفاداریوں کے دور میں داخل ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے تقریباً سبھی اہم شاعروں کے مجموعے 2 حصوں میں تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ فیض احمد فیض کا نقش فریادی اس کی بہترین مثال ہے۔ پہلے حصے میں ابتدائی دور کی رومانی نظمیں شامل ہیں، اور دوسرے دور میں ایسی نظمیں جن میں بیدار اور حساس وجود سماجی محرکات سے متاثر ہو کر وسیع تر آگہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مجاز کے سبھی ہمعصر شعراء کے مجموعے کم و بیش اسی امتیاز سے، اسی تفریق سے گزرے ہیں۔ جان نثار اختر نے تو اپنی رومانی نظموں کا مجموعہ الگ سے شائع کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کے مجموعے جاویدان میں پہلے دور کی بعض تخلیقات شامل ہیں۔ فیض احمد فیض کی نظم رقیب سے
خاص اہمیت کی حامل ہے. آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے، آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے، جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا، جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے، دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا. آشنا ہے تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر، آشنا ہے تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی، اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے. کارواں گزرے ہیں جن سے اسی رانائی کے، جس کی ان آنکھوں نے بے سود عبادت کی ہے. تجھ سے کھیلی ہے وہ محبوب ہوائیں جن میں، تجھ سے کھیلی ہے وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے. تجھ پہ بھی برسا ہے اس بام سے مہتاب کا نور، تجھ پہ بھی برسا ہے اس بام سے مہتاب کا نور، جس میں بیتی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے. تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخسار وہ ہونٹ، تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخسار وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے. تجھ پہ اٹھی ہے وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے. ظاہر ہے وہ اپنے رقیب سے مخاطب ہے. تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے، ہم پہ مشترکہ ہے احسان غم الفت کے، یعنی رقیب پر بھی اور محبوب پر بھی، عاشق پر بھی. اتنے احسان ہم پہ مشترکہ ہے احسان غم الفت کے، اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا نہ سکوں. ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا سیکھا ہے، جس تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں. عاجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی، یاسو حرمان کے دکھ درد کے معنی سیکھے، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا، شہرداہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے. جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے کس جن کے، اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں، اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں. ناتوانوں کے نوالوں پہ جھپٹتے ہیں عقاب، بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں. جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت، شاہراہوں پہ غریبوں کو نہیں بہتا ہے. آگ سی سینے میں رہ رہ کے ابلتی ہے، نہ پوچھ اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے. تو یہ وہ نظم ہے جس کا اختتام فیض احمد فیض ترقی پسندانہ انداز سے کرتے ہیں. یعنی وہ جدلیات جسے ہم بورژوا کلاس اور پرولٹیریٹ کلاس سے جوڑتے ہیں یا تعبیر کرتے ہیں. یعنی ایک طرف مراعات یافتہ لوگ ہیں، مراعات یافتہ کلاس ہے، مراعات یافتہ طبقہ ہے جس کے پاس زندگی کی تمام سہولتیں ہیں، اور دوسری طرف زندگی سے محروم، زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم طبقہ ہے. فیض صاحب پہلے حصے میں اپنے رومانس کی بات کرتے ہیں تو دوسرے حصے میں وہ گریز کرتے ہوئے آ جاتے ہیں ان انسانوں کی جانب جو ڈاؤن ٹروڈن پیپل ہیں، جو پسماندہ لوگ ہیں، جن کے پاس زندگی کی بنیادی سہولیات ہی نہیں ہیں. فیض احمد فیض نے اپنے مجموعہ نقش فریادی میں اس طرح اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ایک طرح سے تہتاری بھی ہے کلام میں رومانس بھی ہے، رومانویت بھی ہے اور حقیقت پسندی بھی ہے. ظاہر ہے کہ یہ ان کے اس ایجنڈے کی تکمیل کرتی ہے یا ان کے اس رویہ کی تکمیل کرتی ہے یا ان کی اس فکر کی تکمیل کرتی ہے جو فکر ترقی پسند تحریک سے جڑت کے نتیجے میں ان کے تخلیقی عمل کا حصہ بن گئی تھی. نقش فریادی اس حصے میں تقریباً اس دور کی نظمیں ہیں جب رومان کا غلبہ تھا اور عشق و عاشقی کے جذبات غالب تھے. خود فیض نے ایک جگہ نثر میں اور ایک جگہ شاعری میں اس کا اعتراف کیا ہے. شام شہر یاراں کے دیباچے میں مرزا ظفر الحسن سے گفتگو کے دوران فیض احمد فیض کہتے ہیں
جوانی کے دنوں میں جو دوسرے واقعات ہوتے ہیں وہ بھی ہوئے اور ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ایک نظم کا یہ بولتا ہوا مصرع اور اس کے بعد عشق کے دونوں مظاہر یعنی محبوبہ سے عشق اور وطن سے عشق کی سزا پانے کا ذکر. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زنداں کبھی رسوا سرے بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ منبر، گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ منبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسرے دربار، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی نازک دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق میں نہ اس عشق پہ نادم ہے، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے، مگر دل ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. یہ اس دور کی اور اس کے بعد کے تھوڑی سی مدت کی روداد ہے جو سبھی دردمند دلوں اور خاص طور پر حساس اور غیرت مند شاعروں کی آپ بیتی کہی جا سکتی ہے. محمد حسن عسکری نے 1942 میں 1942 میں نظموں کا ایک انتخاب کیا تھا اور اس کا عنوان تھا میری بہترین نظم. اور یہ انتخاب کئی ایک لحاظ سے اہمیت کا حامل تھا. ظاہر ہے کہ فیض صاحب کے یہاں وہ جو دو لہریں دیکھنے کو ملتی ہیں، ایک رومانویت کی لہر ہے اور دوسری حقیقت نگاری کی صورتحال ہے. اسی کے ساتھ فیض کا وہ کامیاب اعتراف بھی ہے جو انہیں محمد حسن عسکری کی کتاب میری بہترین نظم کے لیے 1942 میں اپنی نظم رقیب سے بھیجتے ہوئے اپنی سوانح حیات کے بارے میں لکھا ہے، اور شاید ان کے فسانہ عشق کا پہلا اور آخری اعتراف ہے. فیض احمد فیض لکھتے ہیں کوٹ میری بہترین نظم صفحہ نمبر 175 کوٹ جن حالات کا اثر شاعری پر پڑا وہ یہ ہے: افراد مین پہ جس سے کالج کے زمانے میں محبت تھی، پروفیسر اے ایس بخاری کنٹرولر بورڈ کاسٹنگ اور ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر دین محمد تاثیر پرنسپل ایم اے کالج جن حضرات سے میں نے ادب کے جملہ فنون کی تعلیم پائی، صاحبزادہ محمود الظفر اور رشید جہاں جن کے ذریعے مارکس کی تعلیمات سے آشنائی پیدا ہوئی، مصنفین براؤننگ، غالب، اقبال، کارل مارکس اور ریچرڈز انکوٹ. فیض احمد فیض کا شعری ہنر بین السطور ایمائی پیکروں کا حامل ہے، کئی ایک لحاظ سے انڈر کرنٹ نوعیت کا حامل شعری ہنر یا آرٹ ہے. فیض کی شاعری پر حالات کے اثرات، محبت، اساتذہ سے ایک تعلق اور مارکس کے فکر و فلسفہ کے ضمن میں ہمیں ان کی آشنائی کا پتہ چلتا ہے. یعنی صاحبزادہ محمود الظفر سے اور رشید جہاں سے جب ان کی آشنائی ہوتی ہے تو کئی ایک لحاظ سے مارکسزم کو سمجھتے ہیں، مارکسزم کے فکر و فلسفہ کو سمجھتے ہیں، اور اسے ان کی ایک لحاظ سے جو ہے وہ ایک اٹوٹ محبت جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ڈاؤن ٹروڈن پیپل سے نہ صرف محبت کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں بلکہ ان کا ذکر بھی اپنی نظموں میں خلاقانہ انداز سے کرتے ہیں. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، لیکن سچ یہ ہے کہ اس عشق نے ان پر گہرے اثرات مرتب کیے، اور جب وہ اپنی نظم رقیب سے کہہ چکتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اپنی ایک اور نظم میں یہ بھی تو کہتے ہیں تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے. یہ ہے ان کی آرزو مندی، تو دنیا میں محبت کے سوا سارے دکھوں کو بھلا دیتے ہیں. فیض احمد فیض نے اپنی سرگزشت کو جہاں تک بن پڑا ہے چھپایا ہے. اپنے متمول والد کے انتقال کے بعد ہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فیض کے ایک قریبی عزیز سے مجھے پتا چلا کہ فیض احمد فیض ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو متمول خاندان تھا، جن میں ان کے بھائی سی آئی احمد، چودھری عنایت احمد اور محمد اسحاق، اور فیض صاحب کے بارے میں مجھے ان کے قریبی عزیز انہوں نے بتایا کہ وہ ایک
متمول خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور فیض صاحب کے متمول والد کے انتقال کے بعد دوسرے اہل خاندان کی بے وفائیاں اور خود والد کے قرضوں میں کھنچے پھرنا وہ بیان نہیں کرتے یا بہت سرسری طور پر اشارہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کا عشق جس کا تیر ان کے جگر سے اس طرح پار ہوا کہ اس کے بعد ایک نیا فیض احمد فیض ہی وجود میں آ گیا. البتہ ان کا کہنا درست ہے کہ اس قسم کے انقلاب آفری عشق اس وقت کے حساس شاعروں پر اکثر گزرے تھے اور گزر رہے تھے، جن میں اسرار الحق مجاز، جان نثار اختر، میرا جی، مخدوم محی الدین وغیرہ شامل ہیں. اس ناکام عشق کی بدولت ہی شاید وہ مسلمات کے انکار یا ان پر تشقیق تک پہنچے جس کا نتیجہ آخر میں مارکسزم تک لے گیا. اور اسی عشق کا ایک انجام یہ بھی ہوا کہ جنسی جذبات کی تقدیس ان کی نظر سے گر گئی، لیکن جذبے کی قدر بڑھ گئی. فیض کے جنسی تعلقات کے قصے بہت سے ہیں، لیکن ان کی جذباتی وابستگی ایلس اور اہل خاندان سے خاصی گہری رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ان کی شراب نوشی کی روایت ہے. شراب انہوں نے کب سے پینی شروع کی اس کا تعین دشوار ہے. غالباً جگر مراد آبادی اور جوش ملیح آبادی کے زیر اثر ہی شروع ہوئی ہوگی، لیکن ان پر شراب پی کر کبھی سرمستی یا بے خودی کا وہ عالم طاری نہیں ہوا جو کمزور اعصاب کے لوگوں پر ہوتا ہے. پھر یوں بھی ہوا کہ وہ کالج کی نوکری چھوڑ کر دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کی فوج میں ملازم ہو گئے اور دہلی پہنچے. یہ لڑائی ہٹلر کے روس پر حملے کے بعد عوامی جنگ قرار دے دی گئی تھی، لہذا جب تک جنگ جاری رہی فیض احمد فیض کی فوجی ملازمت بھی باقی رہی اور اس ملازمت کے قواعد و ضوابط کی پابندی بھی ان پر عائد رہی. اس سے شراب نوشی میں ضابطہ پیدا ہو گیا اور شراب ایک گونا بے خودی کے دائرے سے نکل کر سرمایہ نشاط بن گئی. اور اس طرح کہ پاکستان مورد وجود میں آنے کے بعد جب 1953 میں راولپنڈی سازش ایکٹ معاملے میں فیض صاحب کو جیل جانا پڑا تو شراب نوشی کی یہ عادت بھی قائم نہ رہ سکی. نہ شراب رہی نہ شباب رہا، دونوں لذتوں سے فیض صاحب محروم ہو گئے. البتہ غلامی سے جو نفرت اور آزادی کی جو خواہش ان کے کلام میں پہلے سے موجود تھی وہ اور زیادہ شدت کے ساتھ ابھری، اور اسی کے ساتھ ساتھ وطن دوستی کا جذبہ بھی شدت اختیار کر گیا. اس وطن کو عزیز رکھنے کا جذبہ جس کی وجہ سے حکومت وقت نے انہیں جیل خانہ میں بند رکھا تھا، مقید کیا تھا. وطن سے یہ والہانہ عشق اور اسی وطن کے حکمرانوں کے بے پناہ ظلم سے نالاں اور شکوہ سنج دکھائی دیتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں. فیض احمد فیض یہی دو راہا ان کی شعری زندگی کا اہم موڑ تھا. کتے ایسی نظم تخلیق کرتے ہیں اور پھر بول کے لب آزاد ہیں تیرے جیسی نظمیں لکھنے والے کو خود اپنے آزاد وطن کے حکمرانوں کے جبر و ظلم کا شکار ہونا پڑ رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ کہہ اٹھتے ہیں رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو پھر ہمیں قتل ہو آئے یارو چلو. رہی خدا کا تذکرہ سو فیض احمد فیض کی شاعری میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں، اگرچہ مذکورہ باب میں وہ خاصے محتاط تھے. مثلا ان کی غزل کا ایک شعر ہے، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. یا پھر یوں کہتے ہیں ہم ایسے سادہ دلوں کی نیاز مندی سے بتوں نے کی ہیں جہاں میں خدائیاں کیا کیا. اور پھر یوں بھی کہتے ہیں بس نام رہے گا اللہ کا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، جو ناظر بھی ہے منظر بھی، جو غائب بھی ہے حاضر بھی. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا، وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا، وہ پڑی ہے روز قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا. بس اس سے آگے فیض نہیں جانتے اور اس سفر میں وہ ہمتن احتیاط برتتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر یوں کہا جائے کہ وہ بہت ہی محتاط ہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا.